میں نے اپنی مرضی سے اپنے آفس کے مالک سے نکاح کیا۔ وہ مجھے اپنی حویلی لے گیا، میری ہر بات مانتا، ہر خواہش پوری کرتا۔ لگتا تھا جیسے میں جنت میں آ گئی ہوں۔ مگر حویلی میں ایک ہی چیز عجیب تھی، میری ساس۔ وہ مجھے دیکھ کے چونک جاتی، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑبڑاتی، بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی موت کو آواز دے رہی ہے؟ یہاں سے نکل جا، بھاگ جا۔ میں ہر بار ہنسی میں ٹال دیتی، مگر ایک دن میں نے ہمت کی اور شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ساس کہیں گئی ہوئی ہیں۔ شوہر نے کہا وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی ہیں، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ شوہر کے دفتر جانے کے بعد میں سیدھی ان کے کمرے میں گئی، ہر کونا چھانا اور پھر میرا دل حلق میں آ گیا جب بیڈ کے نیچے سے مجھے وہ چیز ملی جس نے میری روح تک لرزا دی۔ وہ ایک پرانا سا کپڑا تھا جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا اور اس پہ کسی کے خون کے داغ تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کپڑے کو کھولا۔ اندر ایک لڑکی کی پرانی شادی کی تصویر تھی جس پہ لال سیاہی سے کراس لگا تھا۔ ساتھ ایک تعویذ تھا جس کے اندر کسی کا کٹا ہوا ناخن اور ماہواری والے خون میں بھیگے پیڈ کا ایک ٹکڑا موجود تھا، اور تصویر کے نیچے ایک سطر لکھی تھی، اب تیری باری ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی، وہ ناخن بھی میرا تھا اور وہ پیڈ کا ٹکڑا بھی میرا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ حویلی میرے خوابوں کا محل نہیں، یہ میری قبر بننے والی ہے۔ میرا نام سبوہی ہے۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کے مجھے نوکری کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی، اس لیے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پڑھائی کا شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کو بہت محنت سے پورا کیا۔ ہم لوگ غریب لوگ تھے، خاندان میں کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنا کہ میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ابا پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ ان کی یہی بات اور یہی سوچ میرے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند ثابت ہوئی کہ انہوں نے مجھے کبھی پڑھائی سے روکا نہیں تھا، جبکہ ہمارے رشتہ داروں کا یہ کہنا ہوتا کہ لڑکی کو پڑھا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، فضول میں وہ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو بیاہ کے اگلے گھر چلے جانا ہوتا ہے، ایسے میں اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے پھپھا کا تو ابا کو ہمیشہ سے یہی مشورہ ہوتا کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں، لیکن مجھے ابھی شادی بالکل نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا، اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھ سے کافی سال چھوٹا تھا، وہ اسکول جایا کرتا، ایسے میں میرے ابا گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، جبکہ میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ بابا کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا، اس لیے میں نے یہی ارادہ کیا کہ جب تک میرے بھائی بڑا نہیں ہو جاتا میں اپنے بابا کا ہاتھ بٹاؤں گی اور اس گھر کو چلانے میں ان کی مدد کروں گی، کیونکہ میرے ابا نے ہمیشہ سے بہت محنت کی تھی۔ ان کی محنت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ نہ دن دیکھتے تھے اور نہ ہی رات دیکھتے تھے، ہمارے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت سے حق حلال کی روزی کما کے ہم دونوں بہن بھائی کو پالا تھا۔ میری خواہش پوری کرنے کے لیے میری اتنی زیادہ فیس بھی ادا کرتے تھے تاکہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور میرا شوق پورا ہو جائے۔ ابا نے کبھی بھی مجھے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ بعد میں ان کو کما کے دوں، وہ صرف اور صرف میرا شوق پورا کرنا چاہتے تھے۔ ابا اکثر کہتے تھے وہ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری خوشی ہو، جس حد تک ان سے ممکن ہوتا تھا وہ ہماری خوشی کے لیے سب کچھ کرتے۔ ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، جبکہ اماں بھی سارے معاملے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی۔ میری اماں جہاں ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئیں، وہاں وہ ایک بہت اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہمارے ابا کا ہر قدم پہ ساتھ دیتی، ہر مشکل اور آسانی انہوں نے ایک ساتھ گزاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ جب ماں مجھ سے شادی کا ذکر کرتی تو میں سوچتی کاش میرا ہم سفر بھی ویسا ہی ہو جیسے میرے ابا ہیں، ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ کس کا ان پہ کتنا حق ہے اور انہیں وہ حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش رہا کرتے تھے،
لیکن پھر زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ جس نے ساری چیزیں درہم برہم کر دیں۔ میری پڑھائی چونکہ پوری ہو چکی تھی، ایسے میں میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے بھی ان کی اس بات پہ زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ اپنے باپ کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی، جبکہ میں کام کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اگر میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو اس طرح میں ان کی مدد کر سکتی ہوں کہ میں انہیں ان کا فرض ادا کرنے دوں۔ ابا کی تسلی اور خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ جب انہوں نے ساری زندگی میری خوشی کا خیال رکھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں انکار کر پاتی؟ پھپھو نے میرا رشتہ مانگا تھا اور ابا نے ہاں کر دی تھی۔ مجھے پھپھو سے کوئی خاص امید تو نہیں تھی، لیکن جب کہ یہ ابا کا فیصلہ تھا تو میں خاموش رہی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ میرے ابا نے میرے لیے وہ ہر چیز کری کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو دینے کا سوچتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، مگر بدقسمتی سے شادی کی ایک ہفتے پہلے ہی میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ کافی بری طرح زخمی ہو گئے۔ وہ ہاسپٹل میں تھے، جس کی وجہ سے شادی روکنا پڑی۔ ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ ان کے علاج کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے تھی، جبکہ ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ ایسے میں نے اپنی ساری قیمتی چیزیں بیچ دیں، جو ابا نے بڑے پیار اور محنت سے میرے لیے خریدی تھیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے بابا کی زندگی تھی، اور اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے ساری قیمتی چیزیں بیچ کے ان کا علاج کروانا شروع کیا۔ میرے ابا بستر پہ موجود تھے، جبکہ ان کا پھر بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری پھپھو سے یہی کہا تھا کہ وہ سادگی سے نکاح پڑھوا کے مجھے اپنے گھر لے جائیں، جبکہ پھپھو کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں نے سارا قیمتی سامان اور زیور بیچ دیا ہے تو شادی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہیں۔ اصل میں ان کو مجھ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، انہیں بس پیسے اور چیزوں میں دلچسپی تھی جو ابا مجھے شادی کے وقت دینے والے تھے۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ساری چیزیں میں نے ابا کے علاج کی خاطر بیچنی ہیں تو اب شادی کا کوئی اور مقصد اور جواز باقی نہیں رہا تھا۔ شروع میں تو پھپھو ابا کو ٹالتی رہیں کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی اور اپنے بیٹے کی شادی کسی اور امیر گھرانے میں کر دی۔ ایسے میں ہمارے گھر کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور خراب ہونے لگے، اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اور اب مجھے نوکری کرنی تھی، اس کی ضرورت بھی تھی۔ میرے پاس نوکری کرنے کی وجہ بھی تھی، اس لیے میں نے نوکری تلاشنا شروع کر دی۔ نوکری ملنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا اور ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں مجھے نوکری مل گئی۔ مجھے تنخواہ بھی پرکشش ملی، جس سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ ابا کا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں 2 سال سے دفتر میں نوکری کر رہی تھی۔ میں اپنا سارا کام پوری ایمانداری سے کرتی، کبھی میرے کام میں کوئی غلطی نہ ہوئی۔ میرے آنر بھی مجھ سے بہت خوش تھے، اور پھر ایک دن اس نے ایسی بات کی جس نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا۔ میرے آنر نے مجھے شادی کی آفر کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ میرے ابا کی ساری ذمہ داری اور میرے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ ساری باتیں سنتے ہی میں فوراً مان گئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے اماں سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ میں ساری زندگی تو بیٹھ کے اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتی تھی، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی تھی۔ تو پھر یہ بہترین رشتہ تھا جو میرے گھر کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار تھا اور مجھے محبت سے اپنانا چاہتا تھا۔ ایسے میں مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور وہ بہت جلد شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے دفتر میں ویسے ہی کام کرتی رہوں گی تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاید میں نے ان کے پیسے کی خاطر ان سے شادی کی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنی ماں اور بھائی کا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ شادی کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ان کا گھر بہت بڑا اور حسین تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو سکتی ہے۔ کچھ تو میں نے اپنے گھر اور
اپنے گھر کے حالات کی مجبوری سے تنگ آ کے شادی کی تھی، اور کچھ میں اپنی پھپھو کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ نہیں لیا تو میں نے بھی ان کے بیٹے سے اچھے انسان سے شادی کی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری پھپھو کا گھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی پہ ہم نے ان کو بلایا، جبکہ شادی کے وقت مہنگے مہنگے تحائف اور میرا اتنا امیر سسرال دیکھ کے وہ چونک گئیں۔ اس وقت ان کے چہرے پہ جو میں نے ناگواری اور جلن دیکھی، اس سے مجھے بہت سکون ملا۔ انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑا، جبکہ آج ان سے بہتر گھرانے میں میری شادی ہو گئی تھی۔ پھپھو تو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ میرا کبھی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ پچھتانے تو وہ تبھی لگ گئی تھیں جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں اور میری تنخواہ اتنی اچھی ہے، اگر وہ رشتہ لے لیتی تو آج ان کے گھر کے حالات بھی بدل جاتے، میں کما کے دیتی، ایسے میں نے اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری تھی، جبکہ جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا وہ لوگ تھوڑے سے امیر تو تھے، لیکن اتنا ہی ان کا غرور اور تکبر تھا۔ شادی کے 2 مہینے میں ہی انہوں نے میری پھپھو کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ان کو ان کی اوقات یاد آ رہی تھی۔ ان کی بہو سننے میں آتا تھا کہ آئے دن پھپھو کی بے عزتی کرتی تھی، اور پھر اپنی شادی سے 2 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اپنے شوہر کو لے کے اپنی ماں کے گھر رہنے لگ گئی ہے، جبکہ میری پھپھو پیسے کے لالچ میں بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی کافی فکر کرتا تھا۔ میں اس بات پہ مطمئن تھی کہ ہم سب لوگوں کو کسی کا سہارا مل گیا تھا۔ میرے بابا کا اچھے ہسپتال میں علاج شروع ہوا تھا، جس سے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے پیروں پہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پھر جب ابا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے تو مجھے اپنے شوہر کا مزید احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ابا میری ماں اور بھائی کے اخراجات اچھی طرح سے اٹھا سکتے تھے۔ میرے ابا بہت خوددار تھے۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی تھی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے اور اپنے سب کام خود کرتے تھے۔ انہوں نے آج تک نہ کسی سے قرض لیا، اور اگر کبھی ضرورت پڑنے پہ لے لیتے تو کچھ عرصے میں وہ واپس کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کی اس معاملے میں بہت تعریف کرتے کہ میرے ابا ایک بہت ایماندار اور اچھے انسان ہیں۔ شروع میں تو ان کے دوست و محلے داروں نے بھی بہت مدد کی، لیکن وہ غریب لوگ تھے، زیادہ مدد نہیں کر پائے۔ میرے ابا کو اچھے علاج کی ضرورت تھی، اور اچھے علاج کے لیے اچھے پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مالک سے شادی کر کے اس کا احسان لینا پڑا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی مجھ پہ احسان نہیں جتایا تھا، اور نہ ہی اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ ہم سب کے خرچے اٹھا رہا ہے۔ میں نے ان جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں پہ اپنے بہت قریبی رشتے بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میری پھپھو، وہاں پہ کوئی بیگانہ کب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس انسان کو فرشتہ ماننے لگتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو فرشتہ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ زندگی میں سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، زندگی پہلے کی طرح پرسکون اور مطمئن ہو گئی ہے۔ میں یہ ساری سوچیں سوچ رہی تھی۔ نکاح سادہ مگر پروقار تھا، نہ کوئی شور نہ ہجوم، بس میں، ارمان اور چند گواہ۔ ارمان نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، اب تم میری زندگی ہو اور تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، محبت یا کچھ اور، میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ شام ہوتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی میں بٹھا کے ایک سنسان راستے پہ لے گیا۔ شیشہ نیچے سے بند، باہر مکمل اندھیرا، صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں درختوں کے سائے لرزتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، میرے آباء و اجداد کی حویلی، جو اب تمہارا گھر ہے۔ راستہ جتنا لمبا ہوتا گیا میرا دل اتنا ہی دھڑکنے لگا، مگر جیسے ہی گیٹ کے بھاری پٹ کھلے ایک عجیب سا جادو فضا میں پھیل گیا۔ وہ حویلی واقعی کسی خواب جیسی تھی۔ سنگ مرمر کی چوڑی سیڑھیاں، بڑی بڑی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے تھے، دیواروں پہ آویزہ پرانے وقتوں کی پینٹنگز، اور لمبی راہداریوں میں پڑا ہوا خاموشی کا راج۔ ارمان نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، خوش آمدید بیگم ارمان۔ میں مسکرا دی۔
جیسے قسمت نے میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا ہو۔ لیکن اسی لمحے وہ داخل ہوئی، ایک دبلی پتلی سرد چہرے والی عورت، سفید دوپٹہ سر پہ، آنکھوں میں الجھی ہوئی پرچھائیاں، ماتھے پہ عجیب شکنے، ارمان کی ماں۔ وہ مجھے ایک نظر دیکھ کے ٹھٹک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جیسے کسی آسیب کو دیکھ لیا ہو۔ پھر انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور بڑبڑائیں، یا اللہ، ایک اور، یہ لڑکی بھی! ارمان، یہ کیا کیا تم نے؟ میں چونک گئی۔ ارمان نے فوراً ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ امی پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مگر وہ میری طرف انگلی اٹھا کے کامتی آواز میں بولی، بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی موت کو آواز دے رہی ہے؟ یہاں سے نکل جا ابھی، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کہا، امی، میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں، آنکھیں میچ لیں اور سرگوشی جیسے آواز میں بولی، تمہیں نہیں پتا یہ حویلی کس کی پیاسی ہے؟ ارمان غصے سے چیخ پڑا، بس کرے امی، آپ پھر وہی باتیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے اوپر لے گیا۔ سوری سبوہی، وہ بس تھوڑی بیمار ہیں، ان کی یادداشت بھی خراب رہ چکی ہے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے زبردستی مسکرا کے سر ہلایا، مگر دل میں جیسے کوہرام مچا ہوا تھا۔ حویلی کی خاموشی میں اب ایک ہلکی سی سرگوشی تھی جو صرف میرے دل کو سنائی دے رہی تھی۔ یہ صرف تمہاری نئی زندگی کا آغاز نہیں، ضرور کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ارمان نے مجھے ایک وسیع و عریض کمرے میں لے گیا، ایک خوبصورت ہیرے کا ہار مجھے منہ دکھائی میں تحفے کے طور پہ دیا۔ کافی دیر میری تعریفیں کرتا رہا، بیڈ کے چاروں طرف مخملی پردے، اونچی چھت سے لٹکتے فانوس اور دیواروں پہ لگی قیمتی تصاویر اس کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ ارمان کافی دیر میری تعریف کرتے رہے، مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے نرمی سے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم نوکری کرو، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ ویسے بھی یہاں سے آفس کا راستہ 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا ہے، اتنا سفر روزانہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ شہر والی کوٹھی کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے، پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ارمان نے لائٹ بند کر دیا اور نہایت پیار اور نرمی سے اپنا حق مجھ سے وصول کیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں ارمان کی گہری نیند میں ڈوبی سانسوں کی آواز تھی، جب کسی انجانے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ ٹھک 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 ٹھک، دروازے سے باہر جیسے کوئی چل رہا تھا، ہلکی سی چاپ جیسے ننگے پیر۔ میں نے کروٹ بدلی، مگر آواز قریب آتی گئی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر لگتا تھا جیسے پردے ہل رہے ہوں، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور خود کو سمجھایا، یہ سب وہم ہے، نیند کی کمی ہے، بس دماغ کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں سوئی، ایک خواب آیا۔ میں نے خود کو اس حویلی کے لان میں کھڑا پایا، اندھیرا، گھنا اور ہوا جیسے کسی ماتم کی نوید دے رہے ہوں۔ سامنے ایک جھولا لٹک رہا تھا، آہستہ آہستہ ہلتا ہوا۔ میں جھولے کی طرف بڑھی اور وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور سفید لباس پہ خون کے دھبے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کا چہرہ میرا اپنا تھا۔ اس کی سرسراتی زہر میں بھری آواز میرے کانوں میں گونجی، میں تم ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ اور وہ اچانک جھولے سے غائب ہو گئی۔ میری چیخ نکل گئی اور میں ہڑبڑا کے بیدار ہو گئی۔ میرے جسم پہ پسینے کی تہ جمی ہوئی تھی، دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میرے جسم پہ پسینے کی تہ جمی ہوئی تھی، دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ارمان سمجھ گئے تھے کہ میں نے ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور تسلی دینے لگے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ارمان آفس جانے لگے تھے۔ میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان کے اس طرح کہنے پہ میں کافی حیران ہوتی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھیں، بہت کم ہوا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے گھر میں دکھائی دیتی۔ میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو وہ مجھے یہ بات کہتی تھیں کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جہاں ان کی یہ بات مجھے پریشان کرتی، وہاں پہ میں خوف میں بھی مبتلا ہو جاتی کہ میرے شوہر کی ماں مجھے اس طرح کیوں کہتی تھی۔
جب میں اس بارے میں کچھ پوچھتی تو وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ انہوں نے جو مجھ سے کہا ہے میں وہی کروں، جبکہ ایک چیز گھر میں نے اور دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ گھر کے ملازم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی یا کچھ پوچھتی تو وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے تھے، کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں گھر کے بارے میں یا پھر اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی ان سے پوچھتی تو یہی کہتے کہ انہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ یہاں پہ نئے ہیں۔ پھر ایک دن صبح اٹھتے ہی میں نے خود میں ایک تبدیلی محسوس کی، پیٹ میں ہلکا سا درد، کمزوری اور لباس پہ ہلکا سا نشان۔ اوہ، میری پہلی ماہواری! مجھے اچانک یاد آیا۔ میں فوراً سے واش روم گئی، خود کو صاف کیا اور اپنے سوٹ کیس میں سے ایک پیڈ نکالا جو میں اپنے میکے سے اپنے سامان میں رکھ کے لائی تھی۔ 2 دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے، جیسے ہی میں ناشتہ کرنے نیچے گئی، ساس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کچھ عجیب سی شکل بنائی، پھر ناک کو یوں سکیڑا جیسے کچھ سونگھ رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں بالکل کھل گئیں، پھر سرگوشی والی آواز میں پوچھنے لگی، کیا آج وہ دن ہے تمہارا؟ میں حیران رہ گئی۔ جی، کیا مطلب؟ آپ کیسے جانتی ہیں؟ ساس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی نظریں نیچے کیں اور کچھ بولے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ رات کو جب ارمان آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ ارمان نے پہلے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، امی کو کچھ پرانے وہم ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان خاص دنوں میں کچھ ہوتا ہے، اگنور کرو سبو ہی۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہیں سونگ کے کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں نے اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہوں۔ ان ساری باتوں میں ایک بات جو مجھے بہت حیران کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ میرے شوہر جو مجھ سے محبت کرتا تھا وہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ میرے گھر والوں کی فکر بھی اس سے تھی، لیکن اپنی ماں سے وہ بہت دور تھا۔ وہ کبھی بھی دفتر سے آ کے اپنی ماں سے ملنے کمرے میں نہیں جاتا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کا ذکر میرے سامنے کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں کہ اس کی ماں اس گھر میں موجود ہے۔ نہ وہ دونوں کبھی آپس میں ملتے تھے نہ ہی بات کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک گھر میں صرف 2 لوگ موجود ہوں اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں؟ یہ بات کافی حیران کرنے والی تھی۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنی بے رخی سے کیسے پیش آ سکتا ہے، اور وہ بھی ان جیسا انسان جس کے اندر انسانیت موجود ہو، اور جو انسان نرم دل رکھتا ہو، اسے دوسروں کی تکلیف پہ بھی دکھ ہو تو پھر وہ کیسے اپنی ہی ماں کو اس طرح نظر انداز کر سکتا تھا۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جبکہ میں اسے بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مجھ پہ اور میرے گھر والوں پہ بہت احسانات تھے۔ ایسے میں کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ موقع دیکھ کے اس سے بات کروں گی، آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ لیکن ہر روز میری ساس مجھے کچھ نیا کہہ دیتی، کچھ ایسا جس سے میں پریشان ہو جاتی۔ ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری قیمتی چیزیں بھی میرے کمرے سے غائب ہونے لگی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اس گھر میں واقعی میں کوئی چیز موجود ہے۔ شاید اسی وجہ سے میری ساس مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ پہلے تو صرف اور صرف مجھے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا اس گھر میں واقعی کوئی سایہ وغیرہ تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری چیزیں میرے کمرے سے غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کمرے کی صفائی میں خود کرتی تھی، اور کوئی ملازم میرے کمرے میں بنا اجازت داخل نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی ملازم اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گم ہونے والی چیزیں کوئی عام نہ تھیں۔ 1-2 چیزیں گم ہوں تو میں کچھ بھی نہ بولوں، لیکن جب یہ سلسلہ نہ رکا تو میں نے گھر کے سارے ملازمین کو اکٹھا کر کے پوچھا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میری ساس میرے شوہر کے دفتر جانے کے فوراً بعد اپنے کمرے سے نکلتی اور مجھے یہی کہتی کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اس گھر سے فوراً چلی جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتی کہ یہاں رہ کے تم اپنے آپ کو برباد کر لو گی، اس گھر سے جلد جان چھڑوا کے بھاگ جاؤ۔ مجھے یہ باتیں بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاشنا ضروری ہو گیا تھا۔
میں اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی اور یہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، اس بات کی حقیقت کو جان سکوں، جبکہ میری ساس سے پوچھنے پہ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے آتے ہی میں نے موقع دیکھ کے یہ بات اس سے کی، ساری بات ان کو بتا دی کہ کس طرح کچھ دنوں سے ان کی ماں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی میں جاننا چاہتی تھی۔ اگر کوئی وجہ تھی تو وہ مجھے صاف صاف بتا دیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت میں تھکا ہوا ہوں۔ اس نے مزید اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی، میری ساس پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی ہیں اور کچھ دن وہی رہیں گی۔ میں اس بات پہ حیران تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیسے اپنی کسی بہن کے گھر چلی گئیں۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی کہیں نہیں جاتی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اس گھر میں ٹھیک نہیں تھا اور جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں اپنے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ارمان دفتر گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساس کے کمرے کا جائزہ لوں گی۔ وہ کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا، جہاں کوئی بغیر اجازت کبھی داخل نہیں ہوتا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ساس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پردے بند اور ہوا میں کچھ باسی سی بو، جیسے مدت سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ میں سب کچھ ترتیب سے دیکھتی رہی، الماری، درازیں، شیشے کے پیچھے رکھے پرانے عطر، مگر کچھ خاص نہ ملا۔ جب میں بیڈ کے پاس پہنچی تو محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کچھ تھا، کسی کپڑے کا سرا جھانک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اب جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے آہستہ سے گھٹنوں کے بل ہو کے وہ کپڑا کھینچا، پرانا، مٹی سے اٹا ہوا، بھورا سا کپڑا۔ اس میں خون کے نشان تھے۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کھول کے دیکھا۔ اندر موجود چیزوں کو دیکھ کے میرے سر پہ آسمان آن گرا۔ ایک پرانی تصویر، ایک لڑکی کی شادی کی تصویر، جس کا چہرہ لال سیاہی سے کاٹا گیا تھا۔ ایک تعویذ، سیاہ دھاگے میں لپٹا ہوا لیکن مکمل بند نہیں تھا، اور ایک چھوٹا پلاسٹک بیگ جس میں ایک کٹا ہوا ناخن اور استعمال شدہ پیڈ کا ٹکڑا تھا، جو یقیناً میرا تھا۔ میں اپنا ناخن پہچان گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ یہ کیسے؟ میری سانس اکھڑنے لگی۔ اپنا جسم سن ہوتا محسوس ہوا۔ یہ پیڈ جو میں خود واش روم میں کوڑے دان میں پھینک چکی تھی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے چیزیں دوبارہ کپڑے میں لپیٹی، دھیرے سے انہیں واپس بیڈ کے نیچے رکھ دیا، لیکن جیسے ہی تھوڑا جھکی تو نیچے ایک اور لفافہ موجود تھا۔ میں نے وہ بھی نکال لیا اور اسے کھول کے دیکھا۔ میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں سے میرا وہی ہیرو والا سیٹ نکلا جو شادی کے موقع پہ میرے شوہر نے مجھے دیا تھا، اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں اس بارے میں حیران تھی کہ یہ میری ساس کے کمرے میں کیسے آیا۔ سیٹ ان کے بیڈ کے نیچے کیا کر رہا تھا؟ تو کیا یہ انہوں نے چرایا تھا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی جبکہ وہ خود اس گھر کی مالکن ہے؟ مجھ سے زیادہ تو ان کا اس گھر پہ حق تھا۔ وہ تو اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے سیٹ موجود ہوں گے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ میرا سیٹ چوری کرتی؟ یا ہو سکتا ہے شاید یہ ساری حرکت کسی ملازم نے کی ہو۔ لیکن اگر کسی ملازم نے حرکت کی بھی تھی تو وہ ان چیزوں کو ساس کے کمرے میں کیوں چھپاتا؟ اس لفافے سے مجھے بہت ساری چیزیں ملی۔ ان میں ساری ہی میری چیزیں تھیں جو شادی کے بعد گم ہو گئی تھیں۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں شاید اس وجہ سے گم ہو رہی ہیں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ساس کے کمرے میں موجود تھیں۔ تو کیا چور میری ساس تھی؟ کیا میری ساس مجھ پہ کالا جادو کروا رہی تھی؟ لیکن ویسا کیوں کریں گی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اچانک صبح صبح وہ کہاں چلی گئیں؟ یہ 2 باتیں مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھی۔ گھر کی ملازمہ سے پوچھنے پہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ بڑی بیگم صاحبہ صبح ہی صبح گھر سے چلی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں اور کیوں گئی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ اپنی بہن کے گھر گئی ہیں، لیکن
مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس وقت میری ان سے شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی کوئی بھی خالہ نہیں، تو پھر اچانک سے ان کی ماں کی بہن کہاں سے آ گئی؟ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا ماں ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں؟ کیا واقعی اس گھر میں کوئی گڑبڑ تھی اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے میری ساس کو اس گھر سے بھیج دیا تھا تاکہ وہ مجھے سچ نہ بتا دے؟ وہ ساری چیزیں میں اپنے کمرے میں لے آئی۔ جو بھی تھا میں اس بارے میں کھل کے اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کے اور ان کی ماں کے بیچ ایسا کیا تھا جو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ پہلے جب میری کوئی بھی چیز گم ہوتی تو میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے کہ وہ مجھے نئی لا دیں گے، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی، جبکہ وہ ساری چیزیں مجھے اپنے ساتھ والے کمرے سے ملی۔ میں ان سب چیزوں کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آئی تاکہ میں اپنے شوہر کو دکھا سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ ان کی ماں نے ایسا کیوں کیا۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ جو بھی تھا، آج سچ سامنے آنے والا تھا۔ میں سچ جانے بغیر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ساری مجبوریاں ایک طرف، لیکن اتنی بڑی بات ایک طرف تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی جسے میں معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتی۔ اگر کوئی ملازم اس قسم کی حرکت کرتا تو سمجھ میں آتا، لیکن گھر کی مالکن ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی۔ میرا شوہر سب کچھ اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن شاید مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جب ہم کسی انسان کو سچائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انسان اس کا اتنا ہی پیچھا کرتا ہے اور ایک دن ساری حقیقت جان کے ہی دم لیتا ہے۔ میں کبھی بھی بزدل نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی بھی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی اور آج بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اگر اس راز کو جاننے کی قیمت مجھے یہ ادا کرنی پڑے کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑتا تو میں یہ بھی ادا کرنے کو تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مجھے عزت دی، مان دیا، اور دوسرا اس کا مجھ پہ بہت بڑا احسان تھا کہ وہ میرے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بات چھپا کے خاموشی سے نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے وہ ساری چیزیں اس کے آگے رکھیں، اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ اسے بس یہی کہا کہ وہ اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا کرایا ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کی ماں ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا کہ میری جو بھی قیمتی چیز غائب ہوتی تھی اس کے پیچھے اس کی اپنی ماں تھی، جبکہ انہیں اس چیز کی کیا ضرورت پیش آتی تھی؟ وہ گھر کی مالکن تھی، اس کے پاس تو اس سے زیادہ مہنگی چیزیں موجود ہوں گی، تو پھر ان معمولی سی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور مجھ سے انہیں ایسا کیا خطرہ تھا کہ وہ مجھ پہ کالا جادو کروانے لگی؟ اور ویسے بھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس کی ماں اپنی بہن کے گھر گئی تھی، جبکہ اس کی تو کوئی خالہ تھی ہی نہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ سچائی جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تب اس نے مجھے پورا سچ بتایا کہ وہ عورت جو اس گھر میں موجود تھی وہ میری ماں نہیں تھی، بلکہ وہ میرے بابا کی دوسری بیوی تھی، میری سوتیلی ماں، اور میری اصل ماں وہ زندہ نہیں بچ سکی۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ میری ماں زہرا بیگم ایک معصوم نرم دل عورت تھی۔ جب نجمہ ہماری زندگی میں آئی تو ہمیں یہی لگا کہ وہ صرف والد کی سیکٹری ہے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ وہ نجمہ سے نکاح کر چکے ہیں۔ ابا کے مقابلے میں وہ عمر میں چھوٹی تھی۔ اس نے ابا کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا اور شادی پہ رضامند کر لیا۔ وہ اس جوان اور خوبصورت سیکٹری کو دلہن بنا کے ہمارے گھر لے آئے۔ میری ماں خاموش ہو گئیں اور چند مہینوں میں بیمار پڑ گئیں۔ عجیب بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ان کے جسم پہ نشان پڑنے لگے، سانس اکھڑتی جاتی جیسے کسی نے اندر سے چوس لیا ہو۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، مگر وہ نظارے آج بھی آنکھوں میں قید ہیں۔ ایک رات ماں نے مجھے چھپ کے بتایا، نجمہ میرے ساتھ کچھ کر رہی ہے۔
مجھے لگتا ہے وہ کوئی عمل کرتی ہے، مگر میں کچھ نہ کر سکا۔ کچھ دن بعد ماں مر گئی۔ ارمان کی بات سن کے میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اور تمہارے والد؟ میرے والد میری ماں کی موت کے بعد ٹوٹ سے گئے۔ کہیں نہ کہیں انہیں یہ گل تھا کہ وہ میری ماں کی موت کے ذمہ دار ہیں، لیکن انہوں نے نجمہ کو چھوڑا نہیں، اور کچھ مہینوں میں وہ بھی بیمار ہونے لگی۔ کبھی خوابوں میں چیخیں مارتی، کبھی جاگتے میں اپنا جسم نوچتے، اور ایک دن ابو بھی مر گئے۔ تم نے کچھ نہیں کیا ارمان؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کچھ کر نہیں سکا سبو ہی۔ میں اس وقت صرف 16 سال کا تھا، اور وہ عورت، وہ جیسے میرے سائے میں گھس گئی۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میں کبھی انہیں نہ کچھ کہہ سکا، نہ اس حویلی سے نکال سکا۔ پھر سالوں بعد میں نے جب تمہیں پہلی بار اپنے آفس میں دیکھا تو سوچا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن تمہارے حویلی میں آتے ہی وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئیں۔ ایک نیا عمل، پھر سے کالا جادو، ایک نیا شکار۔ لیکن میں اتنا سب کچھ کھو چکا ہوں، میں تمہیں نہیں کھو سکتا سبو ہی۔ میری سوتیلی ماں نے صرف دولت کے لیے ابا سے شادی کی۔ میرے ابا کو تو وہ کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتی اور پھر بعد میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ان کی برائیاں کرتی، ان کو بوڑھا کہتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی کہ میں کہاں اس بوڑھے سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں۔ مجھے وہ عورت بری لگنے لگی تھی جو میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچتی تھی۔ اس کے پیسوں سے عیش کرتی تھی اور اسی کو برا بھلا کہتی تھی۔ وہ اس گھر سے قیمتی چیزیں چرا کے لے جایا کرتی، اپنی بہن کے گھر، اور میرے ابا کو کہتی کہ میں نے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے دی۔ ایسے میں میرے دل میں اس کے لیے نفرت اور بڑھ گئی، اور میں اسے سخت ناپسند کرنے لگا۔ ابا کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر گھومتی رہتی اور سارے کام اپنی مرضی سے کرتی۔ ابا نے بھی اسے اختیار دے رکھا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اس کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ایک وقت میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اگلے ہی وقت میں ہو سکتا ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس موجود ہوں۔ ایسے ہی کچھ ان کے گھر میں بھی ہوا تھا۔ کل تک جو اختیارات اس عورت کے پاس تھے وہ آج میرے شوہر کے پاس تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سارا بزنس میرے شوہر نے سنبھال لیا، اور اس گھر میں بھی اب اسی کی حکمرانی چلتی تھی۔ جبکہ اس عورت کو جب اس بات کا اندازہ ہوا اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو اس نے اپنی چالاکیاں فوراً ہی بند کر دیں، اور میرے شوہر کے حکم کے مطابق اس گھر میں رہنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں اسے اس گھر میں صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت رکھا ہوا ہے، کہ وہ اس کے ابا کی بیوی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں جگہ مل گئی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی اس عورت نے ٹھان لی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی۔ اس لیے وہ مجھے بھاگ جانے کا کہتی تھی کہ کہیں اس گھر میں رہ کے میں اپنی جگہ نہ بنا لوں، اس گھر کی مالکن نہ بن جاؤں۔ میرا شوہر جو کہ کان کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں پورے گھر میں اس کی مرضی چلتی تھی۔ اس لیے وہ یہ سب کہہ رہی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ڈرا کے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے اور اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا۔ پوچھنے پہ ساری سچائی کھل کے سامنے آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی ان کے ساتھ زیادہ بات کرتا تھا۔ ان کے لیے کافی تھا کہ اسے اس گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کی تھیں اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسے ساری زندگی جو ان کے باپ کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ وہ میرے ساتھ کرتی، اس لیے انہوں نے اسے اس کے گھر سے بھیج دیا۔ وہ اپنی بہن کے پاس چلی گئی، اب ہمیشہ وہیں رہنے والی تھی۔ اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ گھر پورا میرا ہے، میں اس گھر کی مالکن ہوں، جس طرح چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہوں، اور کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں کرے گا۔ ہر چیز پہ میرا حق ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس عورت کو گھر سے نکالا جاتا۔ میں تو صرف اور صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا کام دوبارہ سے سنبھال لیا۔ امی اور بھائی کی ذمہ داریاں انہوں نے خود سنبھال لی۔
جبکہ وہ میرے شوہر سے کسی قسم کی کوئی مدد اب نہیں لے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، ان کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ میرے شوہر واقعی میں ایک نرم دل انسان تھے، واقعی میں وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں اس وقت سے اچھی لگی تھی جب میں پہلی بار ان کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، لیکن اس وقت شادی کی بات کرنا انہیں غیر مناسب لگا۔ پھر معلوم ہوا تھا کہ میری شادی طے ہو چکی تھی، اس وجہ سے بھی وہ خاموش رہے۔ لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری شادی ٹوٹ گئی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اسی روز مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔